کے علاوہ ایسی چیزوں کی، ایسی ہستیوں کی جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ، یہ ہستیاں، یہ چیزیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کو زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں جانتا، جو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، آپ اس بات کی خبر اللہ کو دے رہے ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے جو گزشتہ جمعہ جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی، اس کا تسلسل ابھی باقی ہے، اس کے کچھ باقی ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جو ایثار اور احسان کا پہلو ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے اسی کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو آج ایک خاص موقع اور اس خاص موقع کی مناسبت سے تحریک دعوت توحید کی طرف سے دیا گیا موضوع کہ مختلف مساجد کے اندر توحید کے اوپر گفتگو کی جائے، تاکہ یہ بنیادی عقیدہ جس کے اندر مختلف قسم کی آلودگیاں شامل ہونا شروع ہو چکی ہیں، ہر دور میں آلودگیاں ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں اس عقیدے کو خراب کرنے کا معاشرے کے اندر ایک وتیرہ رہا ہے، تو کہیں یہ عقیدہ ہمارا گہنا نہ جائے، آلودہ نہ ہو جائے، میلا اور گدلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ توحید نہ رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ویسے تو پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے اور قرآن کا مرکزی موضوع بھی توحید ہے، اور جتنے عقائد ہیں، جتنے اجزائے ایمان ہیں، سب کا بنیادی جز بھی عقیدہ توحید ہے اور توحید پر ایمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پورا کا پورا ایمان ایک مرکب ہے، اس مرکب کے ہر جز پر ایمان لانا فرض ہے۔ توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، جنت دوزخ بھی، کتابیں بھی، فرشتے بھی، اچھی بری تقدیر بھی، یہ سارے اجزاء ہیں ایمان کے، اور ان اجزائے ایمان کے اوپر ایک ایک جز کے اوپر اس طرح ایمان لانا فرض ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اگر کسی ایک جز کا ایمان اس میں نقص پیدا ہو گیا یا خراب ہو گیا تو باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اب اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایک عقیدے میں نقص سے ایمان ناقص نہیں ہوتا، ایمان کے بقیہ اجزاء بھی قابل اعتبار نہیں رہتے، اس کا اعتبار ہی نہیں رہتا۔ بھلے کوئی شخص توحید میں جتنا مرضی اچھا ہو، بھلے توحید بنیادی عقیدہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کل ہے، اس کل کے اندر عقیدہ رسالت بھی شامل ہے، عقیدہ آخرت بھی شامل ہے، اور اگر ان میں سے کسی عقیدے کے اوپر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ان کی توحید بھی قابل اعتبار نہیں ہے، ان کی آخرت بھی قابل اعتبار نہیں۔
یہ ذہن میں رکھنی بات. لہذا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہمارے بر صغیر کے اندر ایک جماعت نے ڈاکہ ڈالا عقیدہ رسالت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر، اور پھر اس کے اوپر اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہے کہ عقیدہ رسالت کو خراب بھی کیا، اپنا ایمان خراب بھی کیا، لوگوں کے ایمان خراب بھی کیے. اور جب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں گیا 1974 میں، اللہ اکبر، تو عجیب صورتحال تھی. قومی اسمبلی میں جن لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے اس میں کوئی سارے علماء نہیں تھے، وہ تو پارلیمنٹیرین تھے. انہوں نے کیس سنا، ادھر سے بھی کیس سنا، ادھر بھی سنا. ایک بڑی دلچسپ، چونکہ یہ پہلو ہمارے آج کا موضوع نہیں ہے، میں صرف انفارمیشن کے لیے اور دلچسپی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے جیسا ناقص عقیدہ رسالت نہیں رکھتے، جو تمہاری طرح عقیدہ رسالت پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ان کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے ہی اپنا نقطہ نظر قومی اسمبلی کے اندر بیان کیا کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. تو اب اس وقت قومی اسمبلی کے پاس پھر دو میں سے ایک راستہ تھا نا، یا وہ ان کو کافر قرار دیں اور غیر مسلم قرار دیں، یا پھر ان کے علاوہ باقی جتنے مسلمان تھے سب کو کافر قرار دے دیں. اب دو میں سے ایک تو ہو گیا، اور تو ان کے پاس طریقہ ہی کوئی نہیں بچا کہ جب باقی سارے، اور اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، تو ان چند لوگوں کو اگر مسلمان مانتے ہیں تو 10 کروڑ کو کافر قرار دینا پڑتا ہے، اور اگر 10 کروڑ کو مسلمان مانتے ہیں تو پھر ان کو کافر قرار دینا پڑتا ہے. قومی اسمبلی اور پاکستان کی پارلیمنٹ اس مصیبت میں پھنسی تھی جس مجبوری میں انہیں کافر قرار دینا پڑا. لہذا اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں. میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کسی دن اسپیسیفکلی ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن یہاں آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ، اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں توحید آ جائے. اور توحید علماء کرام نے قرآن حکیم سے توحید کا عقیدہ اخذ کر کے 3 اقسام کی ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں. 3 اقسام میں سے پہلی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، دوسری کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اور تیسری کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. یا اس کو دوسرے لفظوں میں، پہلی کو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید ذات کہہ لیں، ایک ہی بات، اور توحید الوہیت کو توحید فی العبادت کہہ لیں، اور تیسری توحید اسماء و صفات کو توحید فی الافعال کہہ لیں. اب اس کی وضاحت میرا نہیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، بس میں ایسے اشارتاً عرض کر دیتا ہوں. توحید ربوبیت یا توحید فی الذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذات میں یکتا ہے، اور توحید اسماء و صفات یا اس کا نام توحید فی الافعال رکھ لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے کاموں میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں بھی یکتا. اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسے کام کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی صفات رکھنے والا بھی کوئی نہیں. اور جو صفات اللہ کی ہیں اس میں سے کسی صفت کو اللہ کی ذات میں کم سمجھنا، یعنی اللہ کی ذات میں اس صفت کی کمی سمجھنا. جیسے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں ہماری دعائیں کہاں جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی
جو توحید اسماء و صفات ہے اس پر یقین نہیں، اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ صرف سنتا نہیں قبول بھی کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، پتہ نہیں سنتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر جاتی ہے ہماری، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اور بڑے آرام سے یہ فقرہ بول دے، پتہ نہیں دعائیں کہاں جا رہی۔ ہاں، دعا کے اندر اگر بنیادی خرابی نہ ہو، جو دعا کی شرائط ہے، رزق حرام نہ ہو، آپ نے کسی کے ساتھ قطع رحمی نہ کی ہوئی ہو، وہ گناہ جو دعا کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ گناہ نہ کیے ہوئے ہوں، رزق حرام کا نہ ہو، اور آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مالک نے گارنٹی دی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دعا قبول نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو جب اللہ سے مانگ رہے ہو نا، اللہ تصور نہیں ہے، اللہ کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ اللہ کی ذات بطور ایک شخصیت کے، اللہ ایک ذات کے طور پر کما ہوا شانہ، جس طرح اس کی شان ہے، ہم اس ذات کا تصور قائم نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی ذات ہے۔ اس کی کرسی بھی ہے، قرآن نے کہا، اس کے پاؤں بھی ہیں، قرآن نے کہا، اس کا ہاتھ بھی ہے، قرآن نے کہا، اس کا چہرہ بھی ہے، قرآن نے کہا، لیکن وہ کیسا ہے؟ کما ہوا شانہ، جیسی اس کی شان ہے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا اس کی کرسی کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، ان کسی بھی چیز کی تعویل بھی نہیں کرنی، تعطیل بھی نہیں کرنی، اس کو معطل بھی نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی انٹرپریٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں بنانی۔ اللہ کا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے خاص طور پر استوا، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اب یہ 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 7 مرتبہ قرآن میں آیا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ استوا کا معنی برابر ہونا بھی ہوتا ہے، استوا کا معنی ٹک جانا بھی ہوتا ہے، استوا کا معنی چڑھ جانا بھی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ نے کیا کیا، اللہ عرش پہ کیا ہو گیا؟ تو تعویل کریں گے تو یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے، کوئی مشابہت دیں گے تو بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ استوا کا معنی استوائی کر لیں، بس اور کچھ نہ کریں۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے ایک جد امجد مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی، انہوں نے پنجابی زبان میں پہلی تفسیر لکھی، پنجابی نظم میں، پنجابی شعروں میں، 7 جلدوں میں تفسیر ہے، اور چھپی ہوئی مارکیٹ میں اب بھی اویلیبل ہے۔ کئی ہزار اشعار، 3500 کے قریب اس کے صفحات، اندازہ تو کیجیے، اور اس میں وہ ایسے ایسے نقطے اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہوتا ہے، اور تفسیر انہوں نے بنیادی ماخذ امام بغوی کی تفسیر ہے معالم التنزیل، بہرحال اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو ہمارے ایک شیخ الحدیث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی مفسر قرآن تھے، مولانا عبدہ الفلاح۔ اگر آپ میں سے کسی نے ایک حاشیے والا قرآن دیکھا ہو جس کا نام ہے اشرف الحواشی، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور مختلف کمپنیاں اس کو شائع کرتی ہیں، اور نام اس کا ہے اشرف الحواشی۔ وہ جو اشرف الحواشی قرآن مجید ہے، اس میں 2 ترجمے ہیں، ایک غالباً ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے، ایک کسی اور کا، کسی پرانے بزرگوں کے 2 ترجمے ہیں۔ وہ ترجمے کوئی بہت زیادہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، لیکن اس کا جو حاشیہ ہے، اللہ اکبر،
بڑی بڑی تفسیروں سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ ایسا شاندار اور جامع حاشیہ، جدید ترین سے تفسیریں اور لمبی لمبی اور مختصر تفسیریں، ان ساری تفسیروں سے بھی زیادہ وہ جامع حاشیہ اس کے اوپر۔ وہ حاشیہ جس شخصیت نے لکھا ہے ان کا نام ہے مولانا عبدہ الفلاح۔ فوت ہو گئے، لیکن وہ جب بیمار تھے تو میری خود ان سے ملاقات ہوئی۔ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ ملے، جنہوں نے تفسیر محمدی لکھی ہے، پنجابی زبان کی تفسیر، وہ خواب میں ملے۔ تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا، اب یہ بھی مفسر قرآن ہے، وہ بھی مفسر قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے خواب میں پوچھا کہ حضرت اس آپ کی تفسیر میں کتنی خوبیاں ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں یا کتنی خوبیاں ہیں؟ میں نے اس کے بارے میں پوچھا، آپ کی تفسیر میں کیا خوبیاں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری تفسیر میں 7 خوبیاں ہیں۔ تو ابھی انہوں نے اتنی بات کہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مولانا عبد الفلاح رحمہ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا، تفسیر تو میں نے ساری پڑھی ہوئی تھی، تو میں سوچتا رہا کون سی 7 خوبیاں ہیں کہ جو میں ڈھونڈوں اس میں سے 7 گن کے، کیونکہ انہوں نے 7 کہا ہے تو 7 کون سی؟ کبھی میں کچھ گنوں، کسی حساب سے گنوں تو وہ بھی 7 نہ بنے، کبھی زیادہ بن جائیں کبھی کم بن جائیں۔ تو کہتے ہیں میں سوچتا رہا، پتہ نہیں اتنی کتنی خوبیاں، کون سی، کن خوبیوں کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا۔ اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دوران مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا تھے، وہ سعودیہ میں ہوتے تھے، 1929 میں سعودیہ چلے گئے تھے اور 1973 میں اپنی وفات تک وہ وہیں رہے، مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ ایک تو 44 سال درس حدیث دیا مسجد نبوی میں، 44 حج بھی کیے، اور پھر ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدفین عطا فرمائی وہ جنت البقیع کے اندر عطا فرمائی۔ وہ آئے سعودیہ سے، تو مولانا عبدہ الفلاح کہتے ہیں کہ مجھے تو اس خواب نے پریشان کیا ہوا تھا، تو آئے تو آ کے وہ بیٹھے ہی ہیں، تو میں نے کہا شیخ مجھے خواب میں بزرگ ملے، انہوں نے کہا 7 خوبیاں ہیں، تو یہ 7 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، تو وہ کہتے ہیں 7 خوبیاں یہ ہیں کہ قرآن میں 7 دفعہ استوا کا لفظ ہے، 7 دفعہ استوا کا کلمہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور حافظ صاحب نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی، استوا کا ترجمہ استوا ہی کیا ہے۔ اس کی تعویل نہ کرنا اس تفسیر کی خوبی ہے کہ اللہ کی ذات کا استوا، جب قرآن نے خود کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی تعویل کریں؟ ہاتھ کا معنی ہم غلبہ کر دیں، ہاتھ کا معنی ہم اس کا قبضہ قدرت کر دیں، ہم کوئی چیز وجہ کا معنی ہم ذات کر دیں۔ بھئی وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ چہرہ ہی کریں گے۔ اگر اس کا ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے تو اس کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں گے، اور پاؤں کا معنی اگر پاؤں ہے تو ہم پاؤں ہی کریں گے، کرسی کا معنی کرسی ہے تو ہم کرسی کریں گے، لیکن کیسی؟ لیس کمثلہ شیء، یہ توحید ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو الاستواء معلوم، عقیدہ سن لیجئے، الاستواء معلوم، استواء کا سب کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، وکیفیتہ مجہول، اس استواء کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، اللہ اکبر۔ وایمان علیہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کوئی شخص سوال نہ کرے کہ اللہ کے استواء کا کیا معنی ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ صفات کے بارے میں، اللہ کی اسماء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، ایک صفت، ایک قسم توحید کی ذات،
ایک قسم اسماء و صفات اور افعال، تیسری قسم ہے جو درمیان میں ہے، جس کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ تیسری قسم ہے توحید فی العبادت یا توحید الوہیت۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بھلے ذات کو بھی مانتے ہوں، آپ اسماء و صفات کو بھی مانتے ہوں، لیکن آپ بندگی کرنے میں، اللہ کی ذات کی بندگی کرنے میں، وہ بندگی کے اعمال جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں، وہ آپ کسی اور کے سامنے بھی کرنا شروع کر دیں تو یہ شرک ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ توحید فی الذات میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں۔ کبھی کوئی چند دہریے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، ان کے علاوہ مشرکین، تاریخ کے ہر دور کے مشرک، وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور پھر ساتھ اللہ کے افعال کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا یہ عقیدہ کئی جگہ پہ بیان کرتا ہے۔ ادھر سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھو، اللہ اکبر، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یہ بتاؤ یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہاری سماعتیں کس کے ہاتھ میں ہیں، کس کے کنٹرول میں ہیں، کس کے اختیار میں ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو نکال دینا، مردہ سے زندہ کو نکال دینا کون کرتا ہے؟ یہ مشرکین سے پوچھیں آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ مشرکین سے پوچھیں یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ وہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، ہماری صلاحیتیں ساری اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی توحید کیا ہوگی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے؟ یہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا ہوا ہے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں نا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کس کے کنٹرول میں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ ہی کے کنٹرول۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور کرتا بھی سب کچھ اللہ ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو میرا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا ہمیشہ دل یہ کرتا ہے کہ میں پنجابی میں ترجمہ کروں، پھر پٹھے کدھر مری جاندے ہو، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب سب اللہ کرتا ہے تو مسئلہ کیا؟ پھر ان کا نقطہ نظر اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 18 کے اندر سورہ یونس میں اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ کریم نے ان کا نقطہ نظر بتایا۔ مشرکین مکہ جن کا جہنمی ہونا رجسٹرڈ ہے، جو رجسٹرڈ جہنمی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات وہی سب کچھ کرتی ہے۔ تو پھر قرآن سوال کرتا ہے کہ یہ کدھر جاتے ہو بتوں کی طرف، ادھر کیوں پھرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب دیکھیں نا، وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ نے پوچھا ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔
بھائی 7 خداؤں کو مانتے، کون سے 7 خدا؟ کہتا ہے ایک بڑا اور 6 چھوٹے. ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں. کمال ہو گئی. اللہ اکبر. مانتے ہیں کہ وہ بڑا ہے، مانتے ہیں وہ اکیلا ہے، لیکن یہ جو 6 چھوٹے یہاں بنائے ہوئے یہ کیا ہے؟ سورہ حج کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے کرو، یہ سارے اکٹھے کر. ایک مثال اللہ کریم بیان کرتا ہے، غور سے سنو. ضرب مثل فاستمعوا له. ساری دنیا کان لگا کے سنے. ایک مثال اللہ کریم نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے. اور اللہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور کچھ تے سوچو. اللہ مثالیں بیان کر کے فرمایا ایسے کرو. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ. جس کو اور جن کو، جس چیز کو، جن شخصیات کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، سارے اکٹھے کر. اب دیکھیں اللہ کی شان اصل میں ہم نے سمجھی نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے، وسع کرسی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے اوپر اس کا عرش حاوی ہے، اس کی کرسی حاوی. تو اس کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو عرش ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کتنی بڑی ہے؟ اتنی سی ہے. پوری کائنات اتنی سی کائنات. اس کائنات میں سے ہم جتنے مرضی خدا بنا لیں، بناتے جاؤ، 1000 بنا لو، یا ہمارے پڑوسی ملک ہندوؤں کی طرح کروڑوں بنا لو، ہوں گے تو اتنی سی مخلوق میں سے نا، اتنی سی مخلوق میں سے. اور عبادت حق ہے خالق کا، اور وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ اکیلا ہے، اس کے نیچے مخلوق ہے اتنی سی، ساری کائنات کو حاوی ہے. وہ نیچے اتنی سی مخلوق، اس مخلوق میں سے آپ 1000 بنا لیں، کروڑوں بنا لیں، لاکھوں بنا لیں، اربوں بنا لیں، جتنے بنا لیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یہ کرو، مثال ہی سمجھ لو. اتنی سی کائنات میں جتنے لاکھوں کروڑوں تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو بھی تم سب مل کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مثال یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ساتھ لے آئیں، سارا کچھ ساتھ لے آئیں، تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے مل کے بھی. اس پوری کائنات کی ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے. یعنی اللہ کی ذات اکیلی خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. جس کو بھی پوجا جائے گا وہ مخلوق ہوگی، جس کو بھی پکارا جائے گا وہ مخلوق ہوگی. اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکاریں گے مخلوق ہوگی نا. تو خالق کے مقابلے میں مخلوق کو پکارنا، اس سے بڑی خالق کی ناقدری اور کیا ہو سکتی؟ فرمایا کہ یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں یہ بنا نہیں سکتے. ظاہر کیسے بنائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آج جدید ٹیکنالوجی ہے، مکھی کی قسمیں بنا لیں گے، مکھی کی شکل بنا لیں گے، لیکن مکھی کا پورا سٹرکچر، اللہ اکبر. خود میڈیکل سائنس والوں نے بتایا ہے، اور زوالوجی باٹنی والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مکھی کی جو آنکھ ہے نا، مکھی کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا نظام انہضام کیا ہے، اس کا سوچنے کا سسٹم کیا ہے، اس کا دیکھنے کا، اس کا سننے کا، اس کے کیا سسٹم ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. ایک جو صرف آنکھ ہے مکھی کی، اللہ اکبر، سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اس ایک آنکھ کے اندر کئی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اور کئی 100 آنکھیں مل کے ایک وین کریٹ کرتی ہیں، ایک بصارت کا جو کی صلاحیت کریٹ کرتی ہیں، پھر جا کے اس کی آنکھ بنتی ہے. تو بنا لو، بنا کے دکھاؤ. مکھی کی شکل تو بنا سکتے ہو، مکھی کے اندر وہ ساری صلاحیتوں والی مکھی تو نہیں بنا سکتے. اور مکھی کی مثال اس لیے دی کہ کائنات میں اس سے حقیر کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا.
اور فرمایا اس کو بھی چھوڑو. بنانا دور کی بات ہے، تم کن کو خدا سمجھے بیٹھے ہو، کن کی پوجا کرتے ہو؟ یعنی مت ماری ہوئی ہے. فرمایا یہ ساری باتیں چھوڑو. ان یسلبہم الذباب شیئا، مکھی بنانا تو دور کی بات. حضرات کھانے پہ بیٹھے ہیں اور کھانے میں سے مکھی تھوڑا سا کھانا چھین کے لے کے جا رہی. اب لے آؤ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، اس مکھی سے کھانا چھین کے دکھا. چل وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ کبھی سارے مل کے اس سے مکھی سے وہ کھانا واپس نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جو مانگ رہے ہیں اور کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا. ما قدر اللہ حق قدرہ، بدبختو اللہ کی قدر ہی نہیں کی. جو خالق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو واحد القہار ہے، اس کی تم نے قدر ہی نہیں کی. زبردست قوتوں والا، اس کی تم نے قدر نہیں کی. تو پھر پوچھے کہ یہ تو شرک جو وارد ہوا ہے پوری ہماری تاریخ میں، وہ صرف شرک بل عبادت وارد ہوا ہے. بندگی اور پوجا پاٹ جو صرف اللہ کے لائق شان ہے، وہ کسی اور کے سامنے کرنا حرام. آپ کسی کے سامنے جھک جائیں، جھکنا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں. اس لیے علماء کرام نے یہ جو ملتے وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں نا ادب کے لیے، اہل علم نے اس سے بھی منع فرمایا. کیوں جھکتے ہیں؟ کہ یہ ویسے تو اگر معاشرتی طور پر کوئی رواج ہو، چلے جھک کے مل لیں تو شاید بچ جائیں. اگر اس کے پیچھے عقیدہ کار فرما ہو تو پھر پھنس جائیں گے. اگر آپ نے کو پکار لیا کسی کو، آپ نے اپنے ابا جی کو پکار لیا، او ابا جی کتنے پھنسا گئے ہو، پکارا ہے نا، لیکن اس پکارنے کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے. آپ ویسے ہی اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہے. آپ اپنے دادا جی کا ذکر کر کے، دادا جی کتنے پھنسا گئے، دادا جی کو پکارا ہے لیکن اس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کا دادا آپ کی بات سن رہا ہے. اگر اس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے، یہ معاشرتی طور پر کی ہوئی بات ہے، تو آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر اس کے پیچھے عقیدہ ہے نا تو پھر آج فکر کر لو پھنس جائیں. کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے کہ غلط؟ بھئی اگر تو یا رسول اللہ اسی طرح کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا، جیسے ہم ابا دادا کی بات کر لیتے ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم خار اور امت کا نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خیالی گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کوئی بات کر لینا جس کے پیچھے عقیدہ نہ ہو، وہ تو شاید یا رسول اللہ کہہ کے بھی بچ جائے گا. لیکن جس کا پیچھے عقیدہ ہے کہ جب میں یا رسول اللہ کہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنتے بھی ہیں اور میری بات کا جواب بھی دیتے ہیں، تو یہ شان اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں. یہ شرک ہے. لہذا آپ کسی کی بھی بات کریں، وہ کہتا ہے میں یا علی کہتا ہوں، یا علی مدد کہتا ہوں، تو میں تو ان کو وسیلہ سمجھتا ہوں. اگر تو یہ سمجھتے ہو کہ یا علی مدد، کہ علی میری بات سنتے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری مدد بھی کرتے ہیں، تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں. رہ گئی یہ بات کہ آپ اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں، تو چلیں سمجھ لیں وسیلہ اگر سمجھنا ہے، آپ کر لیں ایسی کوئی بات، لیکن اس کے بارے میں قرآن ضرور پڑھ لیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ ایسی چیزوں، ایسی ہستیوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اور وہاں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو، اور پھر یہاں فرمایا کہ عبادت کرتے ہیں. اور پھر سورہ نحل کے اندر فرمایا ان الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ جس چیز کو پکارتے ہیں وہ سارے مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں. یہ خالق کا حق ہوتا ہے پوجا جانا، یہ بندگی خالق کا حق ہے، مخلوق کا تو فرض ہے. اور مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہستی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا اعزاز کیا ہے؟ ان کا اعزاز یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ عبد ہیں. انہوں نے اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھایا ہے. بہرحال مختلف تفصیلات ہیں، میں نے صرف اشارے کر دیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. ایسی ہستیوں کی، ایسی ڈھیریوں کی، ایسے درختوں کی، ایسی مورتیوں کی، ایسی شخصیات کے تصورات کی یہ جا کے پوجا کرتے ہیں. ان کی بندگی پوجا پاٹ کا کوئی بھی نظام وہ کرتے ہیں. دیکھیں قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تشہد کی طرح بیٹھنا اللہ کے لیے. اگر یہ کسی اور کے لیے آپ نے روا رکھا تو آپ نے شرک کیا. وہ کہتا ہے نہیں میں کرتا تو ہوں لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کی بندگی کروں. اس مورتی کے سامنے، اس بت کے سامنے میں جا کے جو بھی قیام کرتا ہوں، مجاور بنتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کو کرنے والا سمجھتا ہوں. میں تو اس کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ یہ میرا سفارشی ہے اللہ کے ہاں. اللہ نے فرمایا یہی تو شرک ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. نہ وہ فائدہ دیتے ہیں نہ وہ نقصان دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کیا یہی تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے. یا پھر سورہ زمر میں کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. اور ایک دعا جو شرک والی، شرک سے بچنے والی آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، ہم سب کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ مجھے ایسے شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہو، مجھے علم ہو. اور اللہ مجھے ایسے شرک سے میری مغفرت فرما دے جس کا مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میں انجانے میں کر دوں. اس لیے کہ شرک اگر ہو گیا تو یہ گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. باٹم لائن یہ ہے کہ شرک کیے بغیر اللہ کے پاس چلے گئے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.